آئیے اب اس ذمہ داری کی احساس کو سمجھتے ہوئے میں بھی اپنے ضمیر کو اور اونچا اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک تجربہ کار شخص کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو اینٹ، جو خمیر کو، بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے تجربوں کا ملاوٹ کرتا ہے، وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں اور جانتے ہیں بزرگوں کی دی ہوئی نصیحت ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہے، اور ایسی شخصیت اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ایسی شخصیتیں ہمارے جماعت میں، ہمارے اس دین میں ہیں جو ہم کو ہر قدم پر دین کی باتیں، اسلام کی باتیں، ایمان کی باتیں ہمیشہ بتاتے رہتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان، ہمارے ضمیر کبھی ڈوبنے نہ پائے، کبھی لغزشوں میں، غلطیوں میں پڑھ کر کے گدلا نہ ہونے پائے۔ اس سے مراد فضیلت الشیخ جناب طلحہ عمری صاحب حفظہ اللہ و تولا ہیں، جو کرناٹک سے چل کر کے آپ کے درمیان میں موجود ہیں۔ نوجوانوں اور خاص طریقے پر امت کا ہر فرد اس بات کو غور سے سنیں، یہ بنیاد بہت مایہ ناز شخصیتیں ہیں، یہ بنیاد بہت اونچی چیزیں ہیں، ان سے کچھ تجربہ لے لو، ان سے کچھ مسائل کے حل نکال لو، انشاءاللہ العزیز ہماری چراغ اور بھی جلنے لگیں گے۔ اس سے مراد میں بلا کسی تمہید کے جناب محترم فضیلت الشیخ طلحہ عمری صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے سامنے اپنے مواعظ حسنہ سے لوگوں کے دلوں کو موجود کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحمدانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم حضرات، قابل احترام صدر جلسہ و علماء اعزام، میں تقریر نہیں کروں گا، سمجھانے کے انداز میں چند باتیں بتاؤں گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ تمہیں رتی رتی چیزوں کے متعلق قیامت کے روز سوال کروں گا۔ ہماری یہ زندگیاں دنیا کے لیے نہیں ہے، حقیقت میں ہماری زندگی آخرت کے لیے۔ احساس ذمہ داری، آپ نے سنا ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ الحمدللہ شہر گجرات، صوبہ گجرات کے اندر تقریباً 22 سال سے ہم لوگ آ رہے ہیں ایک پیغام لے کر، جو پیغام ہر نبی کا پیغام تھا، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام جو اللہ نے ہمارے ذمہ دیا ہے۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد وہ ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ رب کا پیغام رب کے بندوں تک پہنچائیں۔ کیا ہم پہنچا رہے ہیں؟ میں صرف سوالات کروں گا، آپ خود اپنے دلوں سے جواب دیں کہ آپ نے اٹھنے بیٹھنے والے دوست احباب، تجارت میں شریک ہونے والے، جس سے گفتگو ہوتی ہے، آپ کے اڑوس پڑوس غیر مسلم جتنے بھی ہیں، کیا ہم نے ان تک رب کا پیغام پہنچایا؟ ہاں تو ٹھیک، نہیں یاد رکھیں بھارت کی سرزمین پر، خصوصاً پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو حالتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور خصوصاً گجرات کا واقعہ 2002 کے اندر جو ہوا ہمارے سامنے ہے۔ اگر آج بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلی،
یاد رکھیں بغداد کے اندر جو مسلمانوں کو صفحے ہستی سے مٹھانے کی جو ناپاک کوششیں کی اور حتی المقدور کامیاب ہو گئے وہ لوگ جس کو ہم تاتاری کہتے ہیں، وہ دور یہاں وہ دہرایا نہ جائے۔ آنکھیں کھلی ہیں، یا رب تو ہمیں صاحب ایمان بنا دے، دل اور نظر دونوں مسلمان۔ اللہ سے دعا کریں، جہاں ہم مسلمان ہیں دل کے آنکھیں اور سر کی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں حالات، اگر اب بھی ہم خاموش بیٹھے رہیں گے، کھائیں گے پیئیں گے موج مستی کریں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ جانور بھی کھا رہا پی رہا اس دنیا سے چلے جا رہا ہے۔ اگر ہماری زندگی کا مقصد بھی وہی ہے، یاد رکھو یہ دنیا ہمیں معاف نہیں کرے گی، رب کائنات ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ روزانہ غیر مسلم مر رہے ہیں، دنیا کے آگ میں بھی مرنے کے بعد جلا رہے ہیں، اور مرنے کے بعد رب العالمین اپنی آگ میں جلائے گا، جس آگ کے متعلق نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال سلگایا، جہنم کی آگ کو 1000 سال سلگایا۔ ہم لوگ ماچس سے آگ جلا لیتے، تھوڑی دیر میں جلا لیتے ہیں، ہم فقر اللہ کہتا ہے 1000 سال، وہ اللہ کا 1000 سال کون سا مراد معلوم نہیں۔ جہنم کی آگ پوری طرح لال ہو گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دوبارہ جہنم کی آگ کو 1000 سال سلگایا۔ اس جہنم کا عالم کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ پوری طرح سفید ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے جہنم کی آگ کو پھر 1000 سال سلگا۔ کتنے ہزار؟ 3000 سال سلگایا۔ جہنم کی آگ کالی ہو گئی، ایسی کالی خود اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جہنمی دوسرے جہنمی کو دیکھ نہیں سکتے، اتنی کالی اتنی بھیانک جہنم کی آگ ہے۔ اس آگ کا ایندھن ایک کفار ہوں گے۔ کیا اللہ نے ان غیر مسلموں کو جہنم کے لیے پیدا کیا؟ کیا ہمیں بتانے کا حق نہیں ہے؟ کیا اللہ کے سامنے میں کھڑے ہونے کا ڈر نہیں ہے؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وہ قیامت کے روز فرشتے بھی صف باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، انبیاء کے بھی صف ہوں گی، صالحین شہداء کی بھی صفیں ہوں گی، ہر ایک کھڑے ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ ہم سے سوال کرے تو کیا جواب دے گا؟ ہر چیز متعلق سوال کرے گا، خاص کر اللہ اس سوال کرے اے فلاں ابن فلاں، تو نے تو اسلام کو قبول کر لیا تھا، مجھے پہچان لیا تھا، نبی کی رسالت کو مان لیا تھا، قرآن مجید کو کیا ہے ہدایت کی کتاب سمجھ کر پڑھ رہا تھا، جہنت اور جہنم کے متعلق سے معلومات تھے، کیا کبھی تو نے غیر مسلموں کے سامنے بات رکھی؟ ہاں رکھی، تو کوئی بات نہ رکھی تو اللہ ہم کو بھی اس غیر مسلم کے ساتھ جہنم میں ڈال دے گا۔ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، گھر گھر گلی گلی نگر 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 ایک ایک آدمی کو پکڑ کر رب کائنات کے متعلق توحید کا پیغام دیا، ٹھنڈیاں پکڑ کر سمجھایا۔ اللہ اکبر۔ ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں مرتبہ ایک آدمی کے پاس آپ گئے، مکہ چھوڑے طائف گئے، مکہ چھوڑ کر اطراف و اکناف کی بستیوں کے اندر گئے۔ آپ کو پورے ہندوستان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، اے گجرات والو آپ کو اپنے اپنے علاقے کے غیر مسلموں کے متعلق اللہ سوال کرے گا۔ جب سوال کرے تو کیا جواب دے گا؟ باتیں بہت ساری ہیں۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہو کر پیدا ہوتا ہے، مگر جیسے ان کے ماں باپ ہوں گے وہ اس سانچے میں ڈھل جاتے ہیں، لیکن اس چنگاری کو پھونکنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کیا ہے، قرآن مجید کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا آپ جانتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے
इस पैगाम को गैर मुस्लिमों तक पहुंचाएं। और याद रखें, भारत की सरजमीन बड़ी जरखेज है, बड़ी नर्म है, बड़ी नर्म है। आप गए नहीं, आप बताए नहीं, आप समझाए नहीं, उनसे रूबरू नहीं हुए, आप समझाने की कोशिश नहीं की। समझा को तो देख लीजिए क्या हालात निकलते। हमने गुजरात की सरजमीन पर, हम कर्नाटक के यहाँ पर लोगों को समझाया, बहुत सारे लोगों ने पैगाम को सुना पैगाम को। क्या आप अपने दोस्त अहबाब को नहीं सुना सकते, नहीं बतला सकते? क्या आपके अंदर एहसास नहीं है? क्या एहसास मर गए हैं? हाँ, खुद अपने से सवाल करो। मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं सवाल आपके सामने रख रहा हूं। क्या आपके दोस्त अहबाब नहीं गैर मुस्लिम? तिजारत में बड़े धड़ल्ले से गैर मुस्लिमों से लेन देन करते हो, जब दावत की बारी आती है हम पीछे हटते हैं। खाने की दावत दो, जाकर दावत दे देते हैं, लेकिन दीन की दावत देने के लिए हम पीछे हटते, कहते हैं हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं, इस्लाम के बारे में जानते नहीं, यह ज़बान नहीं। तनहा ये क्या है? तरह तरह के बहाने ना बनाए। अल्लाह ज़रूर संभाल करेगा, ज़रूर संभाल करेगा। इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो जाए। हम तैयार हैं। हम 22 साल से इस सूबे के अंदर आ रहे हैं। हमें बुलाएं, कैसे काम करना बतलाएंगे। वर्कशॉप लगाया जाएगा, गैर मुस्लिमों से मुलाकात के तरीके जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अमल में आकर काम करते थे, कुरान मजीद सुन्नत की रोशनी में बतलाएंगे। कुरान मजीद की आयत तिलावत करके उनके सामने पेश करेंगे। ना कोई बाइबल का श्लोक पढ़ेंगे, ना वेद का श्लोक पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ रब्बे कायनात का कलाम पढ़ेंगे। यही सुन्नत है, इसके अलावा और कोई चीज पढ़ना सुन्नत नहीं है। हम आपको बताने के लिए तैयार हैं, आने के लिए तैयार हैं। जो स्टेज सजा हुआ है, सजाया गया है, इस मस्जिद के जिम्मेदारों ने इनसे राबिता करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जानते होंगे, कचबूच, समी, ये पूरे वहां से सूरत तक हमने दौरा के 22 साल से आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों को सिखलाया, बतलाया, लोग काम करने वाले काम कर रहे हैं। अगर आप में से जो सीखना चाहते हैं बुलाएं, हम आएंगे, आपको तरबियत देंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी भी है, आपकी भी है, मर्दों की भी है, औरतों की भी है, बच्चों की भी है, बूढ़ों की, हर एक की जिम्मेदारी है। अगर अदा नहीं करेंगे रब्बे कायनात के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, रब्बे कायनात मुझे और आप तमाम को कहने और सुनने से ज़्यादा कही हुई सुनी बातों पर अमल करने के लिए तौफीक अता फरमाए। इलाही रब्बुल आलमीन, जो हमें जिम्मेदारी तूने देकर भेजा है, अल्लाह हम उस जिम्मेदारी को कमा हक़ अदा करने के लिए तौफीक अता फरमा। जहाँ उल्मा काम कर रहे हैं, अल्लाह हमारे अवाम मर्द व औरतों को भी इस मैदान में काम करके सहाबा सहाबियात के तरीक़े पर हम क्या है काम करने के लिए तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अला नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। जो मौजू शेख मोहतरम ने लेकर उठाया था, उसको लेकर के हम और आप इस बात का एहसास ले चुके हैं कि बेशक हमारी जिम्मेदारी, हम और आप जिस मकसद के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल नज़र आ रहा है। शेख ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा, और उनकी इन चीज़ों को मैं एक मिस्र में बयान करना चाहता हूँ कि जहाँ फुर्सत नहीं मिलती किसी को सांस लेने की, जहाँ फुर्सत नहीं मिलती किसी को सांस लेने की, वहीं पर सो गए हैं हम, जगाने कौन आएगा। ऐसी शख्सियतें हैं जो हमें जगाने का काम कर रही हैं। अल्लाह रब्बुल आमीन से दुआ है कि मौलाए करीम ऐसी शख्सियतों को, ऐसी बुनियादों को हमारे लिए तादेर कायम रखे, जिससे हम और आप इनसे इस्तिफादा करते रहें।